السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو مائکروسافٹ ایکسل کے کچھ اور ٹاپکس ہم کور کریں گے آج انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے مائکروسافٹ ایکسل یا ایم ایس ایکسل کا انٹروڈکشن پڑھا تھا اور فارمولا بار اور کچھ مینیوز کے بارے میں دیکھا تھا، فارمولا کو یوز کیسے کرتے ہیں، کچھ بیسک چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ آج ہم کچھ اور فارمولاز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک فارمولا جو کہ آپ کو شاید ضرورت پڑے کافی یوز کرنے کی، وہ ہے جی ایف فارمولا۔ ٹھیک ہے، ایف فارمولا، یہ میں زوم کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا۔ ایف فارمولا یہ آپ کو شاید ضرورت پڑے، یا میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ضرورت پڑے گی ایف فارمولا یوز کرنے کی۔ ایف کا مطلب اگر ہم اردو میں دیکھیں تو ہوتا ہے جی اگر، یعنی ہمیں اس کے نیم سے پتہ چل جاتا ہے کہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے ایک، ٹھیک ہے، کنڈیشنل فارمولا ایک، کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اپنے جو ہے وہ لیکچر میں کیسے یوز کریں گے، ہم اس کو اپنی ویلیوز کے اوپر کیسے یوز کریں گے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک میں نے رپورٹ سی بنائی ہوئی ہے، اس میں ایکسپینسز ہے میرے پاس، وہ بجٹڈ ہے، اس کی ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ایکچوئل ویلیوز دی ہوئی ہیں، اور سٹیٹس کی ویلیو ابھی میں نے ایمٹی چھوڑی ہوئی ہے۔ ایکسپینسز میرے پاس کیا کیا ہیں جی، میرے پاس ایئر فیئر ہے، ہوٹل، کار اور فوڈ، یہ میں نے کچھ ایکسپینسز اپنے لکھ لیے۔ بجٹڈ وہ اتنے میں تھے، ٹھیک ہے، مطلب ان پہ اتنا جو ہے وہ خرچ آیا میرا، اتنے روپیز میں۔ اور ایکچوئل ویلیو میرے پاس کیا تھی، ایکچوئل ویلیو میں نے ان کی اتنی رکھی تھی، ٹھیک ہے، مطلب میں نے میکسیمم ویلیو اتنی سوچی تھی، اور لیکن میرے جو پیسے لگ گئے یا جو میرے روپیز خرچ ہوئے وہ میرے اتنے خرچ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس جو ہے وہ ڈومین کے اندر، یعنی یا کس ایکسپینس کے اندر میرے جو پیمنٹ ہے، یا جو میرے پاس روپیز تھے وہ بجٹڈ ہی ہیں، ود ان دا بجٹ رہے، یا وہ اوور بجٹڈ ہو گئے میرے پاس ایکسپینسز جو میرے تھے۔ تو میں ہر ایکسپینس کا علیحدہ علیحدہ سے میں ایک جو ہے وہ رزلٹ نکال سکتا ہوں کہ وہ اوور بجٹڈ ہوئے یا وہ ود ان دا بجٹ ہوئے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے پرسنٹیج گیٹ کرنی تھی کسی بھی ویلیوز کی، تو ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے اس سیل کو جہاں پہ ہم نے پرسنٹیج گیٹ کرنی تھی، ہم نے اس میں فارمولا ٹائپ کر کے، اس کے بعد یہ ہوم ٹیب کے اندر ہی ریبن میں یہ جہاں پہ جرنل کی آپ کو جو ہے وہ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، ہم نے اس لسٹ کو اوپن کیا تھا اور یہاں سے جو ہے ہم نے کیا کیا تھا، پرسنٹیج کو سلیکٹ کر دیا تھا۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے بھی یہ پرسنٹیج کا سائن نظر آ رہا ہے تو آپ اس سیل کو پرسنٹیج سیل بنا لیتے تھے۔ تو یہ آپ کو جو روپیز لکھا آ رہا ہے ساتھ لکھا ہوا، یہ بجٹڈ اور ایکچوئل ویلیوز میں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ روپیز ہیں، کرنسیز ہیں، تو میں نے ان سیلز کو کیا، میں نے ان کو کرنسیز میں چینج کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اب آپ کی مرضی، آپ روپیز میں کر لیں، آپ وہ ڈالر انگلش یا پاکستانی میں کر لیں، یا جو یونائٹڈ کنگڈم میں کر لیں، چائنیز میں کر لیں، یورو میں، جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو اگر میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح کرتا ہوں تو یہ $800 میں یہ شو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو یو کے میں لے کے آتا ہوں تو یہ یو کے کی وہ ویلیو شو ہو جاتی، ساتھ وہ کرنسی کا سائن شو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کو روپیز میں ہی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیں، یہ میں ابھی اس کو روپیز میں ہی رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہم نے چونکہ ایف فارمولا یوز کرنا ہے، تو ایف فارمولا یوز کرنے کے لیے میں کیا کروں گا، میں ایف فارمولا یہاں پہ اب ٹائپ کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں اس سیل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جہاں پہ میں نے فارمولا جو ہے ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد میں فارمولا بار میں کلک کرتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچھا طریقہ یہی ہے
فارمولا ٹائپ کرنے کا یا کوئی بھی ویلیو ٹائپ کرنے کا کہ آپ نے فارمولا بار کے اندر ٹائپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ ایکول سائن ٹائپ کرتا ہوں. اس کے بعد چونکہ میں نے ایف فارمولا یوز کرنا ہے, میں ایف کا کی ورڈ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ جیسے میں نے ایف لکھا ہے تو میرے پاس ایف سے ریلیٹڈ سارے فارمولا جو شو ہو رہے ہیں. اس کے بعد اوپن بریکٹ. اب آپ دیکھیں کہ 3 جو ہے وہ ویلیوز مجھ سے پوچھ رہا ہے. ایک لاجیکل ٹیسٹ, ویلیو اف ٹرو اور ویلیو اف فالس. یعنی پہلے ہم وہ ویلیو لکھیں گے, وہ ہم یہاں پہ ویلیو ٹائپ کریں گے جو ہماری لاجیکل ویلیو ہوگی, یعنی ٹیسٹنگ ویلیو جو ہوگی. اب میں ادھر اپنی کنڈیشن لکھوں گا ابھی. ٹھیک ہے, کنڈیشن میری کیا ہے کہ یہ جو سیل ہے C2 یہ گریٹر ہو B2 سے. ٹھیک ہے, اب 2 طریقے ہیں, یا تو میں ان سیل کو سلیکٹ کر کے لکھ لوں یا میں ٹائپ کر لوں. میں ٹائپ کر لیتا ہوں ادھر C2. ٹھیک ہے, جیسے C2 ٹائپ کیا وہ سلیکٹ ہو گیا, گریٹر دین ہو B2 سے. ٹھیک ہے, دونوں سیل سلیکٹ ہو گئے, یہ میری کنڈیشن ہو گئی. اس کے بعد میں کوما, اب کنڈیشن کے بعد کوما ٹائپ کریں گے. پھر کیا میں لکھوں گا, ڈبل کوٹیشن. ٹھیک ہے, ڈبل کوٹیشن میں اب ویلیو اف ٹرو, اگر تو یہ میری کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو کیا میسج آئے, اگر تو میری ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ گریٹر دین ہے بجٹڈ ویلیو سے تو کیا ہوگا, اوور بجٹڈ ہو جائے گا. اگر وہ ایکچوئل ویلیو سے کم ہے تو وہ ود ان دا بجٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں, میں ادھر لکھ دیتا جی اوور بجٹڈ. ٹھیک, اس کے بعد پھر کوما ٹائپ کریں اور ڈبل کوٹیشن لکھیں. اس میں آپ کیا کریں گے, اب ود ان دا بجٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں اس فارمولا کو کلوز کر دیتا ہوں کلوز بریکٹ سے, اور جیسے میں انٹر کروں گا تو میرے پاس آ گیا جی کہ اوور بجٹڈ ہوا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اب یہ میرے پاس ویلیو آ گئی کہ اوور بجٹڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے کنڈیشن لکھی تھی کہ میری جو ایکچوئل ویلیو ہے اگر وہ گریٹر دین ہوتی ہے بجٹڈ ویلیو سے تو میرے پاس اوور بجٹڈ کا میسج آئے, اور اگر یہ ایکچوئل ویلیو جو ہے یہ لو ہے بجٹڈ ویلیو سے تو میرے پاس آئے گا کہ ود ان دا بجٹ. ٹھیک ہے, اب میں چونکہ ان میں بھی یہ ویلیو جو ہے یہ سٹیٹس جو ہے چیک کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں کیا کروں گا, ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا کہ ہم اس کو کارنر سے جو ہے وہ میں کلک کروں گا اور ایسے ڈریگ کرتا ہوا یہاں تک لے آؤں گا, اور میرے پاس ہر سیل کے اندر ویلیو آ گئی. ٹھیک ہے, یہ میری 2 ویلیو جو ہے یہ اوور بجٹڈ جا رہی ہیں اور 2 جو ہیں وہ ود ان دا بجٹ ہیں. تو اس طریقے سے آپ ایف کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امید ہے کہ آپ کو اتنا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ایف کا فارمولا. چلیں, ایف کا فارمولا ہمارا ادھر مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سیکنڈ فارمولا ہے آج کا وہ کون سا ہے. وہ ہے جی ہمارا آئی آر آر فارمولا, آئی آر آر. ٹھیک ہے, اب یہ آئی آر آر ہوتا کیا ہے, پہلے تو ہمیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آئی آر آر آخر کیا ہوتا ہے اور ہمیں یہ فارمولا یوز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی آر آر اسٹینڈس فار انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ٹھیک ہے, میں ادھر ٹائپ بھی کر دیتا ہوں, انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہوتا ہے ہمارا کس کا جی, کہ آئی آر آر اسٹینڈس فار انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ٹھیک ہے, یہ اب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن سے کیا مراد ہے. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی ہے وہ ایک
اپنی کمپنی، ایک کمپنی ہے جو وہ ہر ایئر انویسٹمنٹ کرتی ہے، اس کو لاس بھی ہوتا ہے، اس کو پروفٹ بھی آتا ہے، تو وہ ایک گیس ویلیو چیک کرنا چاہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ اگر میرے اس سال میں اتنا مجھے نقصان ہو رہا ہے، اگلے سال میں مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا، اتنا میرا پروفٹ آ جائے گا، تو وہ کچھ گیس ویلیو ٹائپ کر کے اور اپنا جو ہے وہ پرسنٹیج میں یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جی میرا جو ہے وہ ایکچوئل ریٹ آف ریٹرن کیا آئے گا، یعنی اتنے سالوں بعد میرے پاس کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ریٹ بچ جائے گا، میرا ریٹرن مجھے کتنا آئے گا، ٹھیک ہے، 100 میں سے مجھے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ریٹرن آئے گا، انویسٹمنٹ جو میں نے کی ہے تو اس کا مجھے جو منافع ملے گا یا جو مجھے بینیفٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا۔ یہ صرف ایک گیس ویلیو کے اوپر چیک ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایکچوئل ویلیوز تو موجود نہیں ہوتی، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس سال میں ہمارا اتنا ہی منافع ہمیں ہوگا، اتنا ہی ہمیں بینیفٹ ہوگا، یا اتنا ہی ہمیں نقصان ہوگا، لاس میں ہم جائیں گے۔ تو ادھر ہمارے پاس ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جی، اس میں میں نے بائی ایئر انویسٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایئر ادھر میں نے 2016 سے 2020 تک لکھے ہوئے ہیں، اور انویسٹمنٹ میں نے کتنی شو کی جی 2016 میں -10,000 لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میری پھر جی 2000 4000 5000 6000، اب یہ ایک مطلب میں نے سیکوینس ایک سیمپل ڈیٹا جو ہے وہ لکھا۔ اس میں اب ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ پہلی ویلیو کو میں نے مائنس ہی کیوں لکھا ہے، ٹھیک ہے، پہلی ویلیو کو میں نے مائنس ہی کیوں لکھا ہے، یا مطلب میں نے ساری ویلیوز جو ہیں وہ پازیٹیو کیوں نہیں لکھی۔ تو مائنس لکھنے کا مقصد یہ ہے میرا، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے چونکہ ایک گیس لگانا ہے کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ بینیفٹ ہو رہا ہے، آپ کو لاس کتنا ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ہر کمپنی ہر سال میں اس کو لاس بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ نفع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں اس کو صرف جو ہے وہ لاس ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو اپنی انویسٹمنٹ کافی کی لیکن اس کو لاس زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے لاس جب ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ مائنس میں ویلیو جائے گی، تو اس لیے اس میں مائنس ویلیو لکھی گئی ہے۔ اب ہم IRR کا فارمولا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ سیل کو میں نے سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں فارمولا بار میں اویسلی جاؤں گا، اس کے بعد میں ایکول سائن ٹائپ کروں گا اور IRR ٹائپ کروں گا، ٹھیک ہے، IRR ٹائپ کیا، میرے پاس فارمولا سامنے آ گیا، بریکٹ اوپن لکھتے ہیں، اب اس میں کیا جی ویلیوز اور گیسز، ٹھیک ہے، ویلیوز لکھیں گے، ویلیوز کیا لکھیں، میں یہ تمام ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اپنا ریٹ آف ریٹرن چیک کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ان تمام ویلیوز کو سلیکٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے، ان تمام ویلیوز کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں نے بریکٹ کو کلوز کیا، جیسے میں انٹر پریس کروں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں آ جاتا ہے کیا جی کہ میرے پاس کتنا جو ہے وہ ریٹ آف ریٹرن آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تو میرے پاس آیا جی 21% میرے پاس ہے ریٹ آف ریٹرن آیا، ٹھیک ہے، ادھر ہم ہیڈنگ لکھ دیتے ہیں جی IRR، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس IRR کی ویلیو، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک اور چیز کی ہے کہ میں نے یہ دیکھیں یہ IRR لکھا ہوا تھا ایک سمپل طریقے سے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ایئر یا انویسٹمنٹ یا یہ جس طرح میری ہیڈنگز ہیں میں اس طرح اس کو لکھنا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں تو میں اس کو یہ کروں، اس کو سلیکٹ کروں، بولڈ کروں، پھر اس میں یہ جو کلر فل کروں، اس کا ٹیکسٹ کلر چینج کروں، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ فونٹ سائز انکریز کروں، یہ میرے پاس کافی سٹیپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا چاہ رہا ہوں، میں ایک ہی کلک میں ایک سارا کام کر دوں، تو میں چونکہ اس سیل کو اس طرح کا بنانا چاہ رہا ہوں، اس فارمیٹ میں لانا چاہ رہا ہوں، تو اس سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں یہ فارمیٹ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر ایک آپشن نظر آ رہی ہے، میں اس کو کلک کرتا ہوں اور جس سیل کو میں اس طرح کا بنانا چاہ رہا ہوں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، تو وہ میرا سیل اسی طرح آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے فارمیٹ چینج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو
آئی آر آر ہم نے سیکھ لیا. اب ہم ایک اور اس میں چیز چیک کرتے ہیں کہ اگر میں اس میں مائنس ویلیو نہیں لکھتا, میں اس کو پازیٹیو کر دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, جیسے میں نے اس کو پازیٹیو کیا ہے تو میرے پاس ایرر آ گیا. اب یہ ایرر کیوں آیا؟ ایک تو بات یہ پہلی کہ جب آپ نے آئی آر آر فارمولا یوز کرنا ہے تو اس میں منیمم 1 ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو میں ہونی چاہیے, ورنہ آپ کا آئی آر آر فارمولا ورک نہیں کرے. دوسری بات کہ آئی آر آر یعنی ریٹ آف ریٹرن ہم اسی لیے اس بات پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لاس کتنا ہوا, ہمیں فائدہ کتنا ہوا. تو ظاہری بات ہے جب لاس ہوگا تو اس میں مائنس ویلیو آئے گی. تو اسی بیس پہ یہ فارمولا بنایا گیا کہ آپ کو بزنس میں کتنا لاس ہوا, کتنا فائدہ ہوا, کتنا بینیفٹ آپ نے حاصل کیا, کتنا منافع حاصل کیا. تو اس کو پرسنٹیج میں جب ہم چیک کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں نیگیٹو ویلیو بھی لکھنی پڑے گی اس میں. تو اس لیے یہ فارمولا فوراً ایرر شو کروا دیتا ہے جب آپ اس میں مائنس ویلیو نہیں لکھتے. تو یہ تھا آئی آر آر فارمولا کا انٹروڈکشن اور اس کا یوز بھی ہم نے دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ویڈیو میں بھی اور اس میں بھی میں جب بھی کوئی ایک ورک کرتا ہوں تو میں اس کو فوراً ایک سٹیپ بیک بھی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی میں انڈو کر لیتا ہوں, میں نے جو کیا ہوتا ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. ابھی میں نے اس ویلیو کو چینج کیا تھا, میرے پاس یہ ویلیو چینج ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی آپ دیکھیں میں نے نہ کرسر کو موو کیا ہے, نہ میں کو ویلیو دوبارہ ٹائپ کر رہا ہوں, جسٹ آپ کو ویلیو فوراً چینج ہوتی نظر آ جائے گی. یہ دیکھیں, یعنی وہ پریویس ویلیو جو میں نے لکھی تھی وہی آ جاتی ہے دوبارہ. تو یہ سٹیپ ہوتا ہے انڈو کا, ٹھیک ہے. انڈو, دس از انڈو, صحیح. تو اب میں چونکہ اس کو اس طرح کا بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کا فارمیٹ چینج کر لیتا ہوں, انڈو, ٹھیک ہے. انڈو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے سٹیپ پرفارم کیا ہے اس کو آپ نے ریموو کر کے لاسٹ سٹیپ یعنی پریویس سٹیپ پہ جو ہے وہ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو انڈو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ایک شارٹ کٹ کی ہے کی بورڈ سے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس کنٹرول پلس زیڈ, یعنی کنٹرول اور زیڈ کو ہم اکٹھے پریس کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ونڈو یوزر ہیں ان کے لیے کنٹرول اور زیڈ وہ اکٹھے پریس کریں گے, اور جو میک یوزر ہیں وہ کیا کریں گے, ان کے لیے سی ایم ڈی کو وہ پریس کریں گے زیڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے. کنٹرول زیڈ ہے ونڈو یوزر کے لیے اور سی ایم ڈی ہے ان کے لیے جو میک یوزر ہے. تو یہ انڈو کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ادھر لکھ لیتے ہیں نیچے ادھر. اب آپ نے اگر انڈو کو ریڈو کرنا ہے, یعنی یہ ویلیو میں نے ابھی پریویس پہ کیا لیکن پھر میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں میں دوبارہ اس کو وہی کر دوں جو میں نے نیو ویلیو ٹائپ کی تھی, یعنی میں ریڈو کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم اس کو ہی میں کاپی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں جی, میں ریڈو کرنا چاہ رہا ہوں. اب ریڈو کے لیے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو کمبینیشن کنٹرول کے ساتھ یا سی ایم ڈی کے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا, لیکن آپ کو کی ساتھ کیز انڈو اور ریڈو کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک نئی انفارمیشن آپ کو ملی ہے. اس کے بعد ہم نے فارمیٹ کے بارے میں بھی سیکھا ہے کہ فارمیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب ہم جس چیز کے بارے میں یا جو تھنگ ایک ہم دیکھنے جا رہے ہیں, سیکھنے جا رہے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں چارٹس, ٹھیک ہے. چارٹس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور پیوٹ ٹیبل کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے.
اگر آپ ادھر اپنے ایم ایس ایکسل کے انسرٹ ٹیب میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس چارٹس کی آپشن آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہم نے پہلے بھی جب اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا. اب مختلف قسم کے چارٹس جو ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کالم چارٹ بھی ہیں، لائن چارٹ ہے، بار چارٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکس وائی چارٹ ہیں، پائی چارٹ ہیں، اور یہ کچھ ایریا ٹائپ ہیں چارٹس، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے. یہ ہم بار چارٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس کچھ بار چارٹس ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب چارٹس آپ نے اس طرح کے کریٹ ہوئے بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن ان کو بناتے کیسے ہیں وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھا. اس کے بعد اسی انسرٹ ٹیب کے اندر فرسٹ میں آپ کو پیوٹ ٹیبل کی آپشن نظر آ رہی ہے. اچھا، یہ پیوٹ ٹیبل اب ہوتا کیا ہے؟ پیوٹ ٹیبل ہمیں ایک ڈیش بورڈ بنانے کی جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کے علاوہ کہ ہم اپنے اگر سٹاک کی رپورٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رپورٹ بھی ہمیں بنانے کی یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ٹوٹل نہیں کرنی پڑتی، ہمیں آٹومیٹکلی وہ چیز ٹوٹل ہوئی مل جاتی ہے. اس کا ساتھ ہی وہ جو ہے وہ ہمیں گراف یا چارٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جسٹ ہم ویلیوز کو کلک کرتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ چارٹ جو آٹومیٹکلی کریٹ ہوتا جاتا ہے. اس کو پھر ہم وہ پرنٹ کرنا چاہیں یا ہم اس کو علیحدہ سیو کرنا چاہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں آج ہم دیکھیں گے. اب آپ نے اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ سیمپل ڈیٹا ایک رائٹ کیا ہوا ہے. اس میں کیا جی، آرڈر کی ڈیٹ ہے، ریجن لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو جو ہیں یعنی جو ہمارے پاس کلائنٹس ہیں ان کے نام ہم نے لکھے ہوئے ہیں، پھر آئٹمز کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور کتنے یونٹس ہیں ان کے وہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک یونٹ کی کاسٹ کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل ان کا بل کتنا بنا، ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ جونز ہے، اس نے پینسل آئٹم جو ہے وہ پرچیز کیا ہے اور اس نے 95 یونٹس یعنی 95 پینسلز اس نے پرچیز کی ہیں. ایک پینسل کی قیمت جو ہے وہ 1.99 ہے اور ٹوٹل اس کے 189.05 جو اس کی کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹوٹل یونٹس سیل ہو گئے اور ان کی ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس سارے کو یہ دیکھیں ہم سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں سم کا فارمولا لگائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمیں اسی چیز کو صرف جسٹ کلکنگ سے ہی ہمیں مل جائے تو وہ چیز زیادہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے گی. پیوٹ ٹیبل کریٹ کرنا ہے تو جسٹ انسرٹ ٹیب پہ کلک کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیوٹ ٹیبل کے اوپر کلک کر دیں. اب پیوٹ ٹیبل کے اوپر جیسے میں نے کلک کیا ہے تو چونکہ میں نے آٹومیٹکلی یہ سیل جو ہے ایک ٹیبل کا کلک کیا ہوا تھا تو میرے پاس ادھر ٹیبل رینج کیا آ رہی تھی، ٹیبل 1، یعنی یہ جو میرے پاس ایک ٹیبل پورا بنا ہوا ہے اس پورے کو اس نے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. پورے ٹیبل کو سلیکٹ کر لیا، اس کا نیم اس نے خود ہی رکھ دیا اور ہم اوکے کر دیتے. جیسے اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیوٹ ٹیبل کی ہمارے پاس یہ ڈسکرپشن سی نظر آ رہی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ادھر لکھا بھی ہوا ہے کہ ٹو بلڈ اے رپورٹ، ٹھیک ہے، رپورٹ بنانے کے لیے اپنے سٹاک کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پیوٹ ٹیبل بلڈر بھی ہمیں ادھر نظر آ رہا ہے. اب ہم کیا کریں، ہمیں سب سے پہلے ایک رو یعنی یہ روز کا جو روز کی جو کیٹیگری ہے، یہ ہمیں روز اور ویلیوز کی آج ہم کیٹیگری جو ہے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو کیسا کرنا ہے، ٹھیک ہے. جسٹ ہم یہ ہمارے پاس فیلڈ نیم آ رہے ہیں، یہ وہ فیلڈ نیم ہے جو ہمارے آلریڈی ٹیبل میں بنے ہوئے ہیں. آرڈر ڈیٹ تھی، ریجن تھا، آر ای پی تھے، اور آئٹمس تھے، یونٹ تھی، یونٹ کاسٹ تھی، اس کے بعد ٹوٹل یہ مطلب ہمارے جو کالم نیم تھے ادھر، ہیڈنگ نیم تھی ہمارے ٹیبل کے اندر، یہ وہ تمام فیلڈز ادھر ہمیں شو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. میں کیا کرتا ہوں جی، میں اپنے یہ آئٹمز کا جو ایک کالم ہے اس کو ایک ہیڈنگ ہے، میں اس کو رو میں آ کے ڈریگ کر دیتا ہوں. اب میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس رو لیبلز جو ہیں یہ نظر آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں تمام مجھے لیبل بھی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے.
کہ میرے پاس کون کون سے آئٹمس تھے. میرے پاس ڈیسک تھا, پین تھا, پینسل, پین سیٹ تھا اور بائنڈر تھا. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس آٹومیٹکلی اب اس نے ایک مجھے ایک فیلڈ شو کروا دی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں گا, میں ان آئٹمس کی ویلیوز لکھوں گا. ٹھیک ہے, میرے پاس کیا ہے جی, میرے پاس یونٹ کاسٹ میں اس میں سے سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں ویلیوز میں ڈریگ کر دیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں, بائنڈر کی جتنے بائنڈر تھے ان کی جتنی کاسٹ تھی وہ ٹوٹل ویلیو پلس ہو گئی ہے, ڈیسک کی ویلیو ٹوٹل پلس ہو گئی ہے, پین کی ویلیو پلس ہو گئی ہے, پینسل جتنی تھی, اور ان کا ٹوٹل ایک گرینڈ ٹوٹل بھی میرے پاس آ چکا ہے یہاں پہ. ہم اب ادھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر ہم ان تمام یونٹ کاسٹ کو پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 873 کا جو ہے گرینڈ ٹوٹل آتا ہے. میں اپنی شیٹ کو اوپن کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونٹ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں ان تمام ویلیوز کو پلس کروں تو میرے پاس کیا ٹوٹل آئے گا, یہ دیکھیں. اگر میں ان ویلیوز کو پلس کرتا ہوں نا تو آپ ادھر دیکھیں اپنے سٹیٹس بار کے اندر کہ 43 کاؤنٹس ہیں اور ایوریج بھی ان کی نکال دی ہے 20. یہ آٹومیٹکلی ایکسل جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, اور سم اس کا 873 ہے. تو کیا یہی میرے پاس اتنا 873 ہی میرے پاس یہ دیکھیں آیا. تو وہ چیز جو ہمیں یہ اس طرح سلیکٹ کرنے سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس یونٹ کاسٹ جو ہمیں مل رہے ہیں, تو وہی چیز ہمیں یہ دیکھیں جسٹ کلکنگ کے اوپر ہمیں ادھر مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک یہ چیز کہ چونکہ یہ روپیز میں یا ڈالرز میں, کیونکہ یہ کرنسی ہے, تو میں اس کو چینج کروں گا. ٹھیک ہے, میں کیا کرتا ہوں جی, میں اس کو فارمیٹ اس کا چینج کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. یا تو آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے فیلڈ سیٹنگ میں جائیں اور یہاں سے آپ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں, چینج کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم اس کو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ادھر سے اگر میں کرنسی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس روپیز میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیں, اب وہ ڈیسیمل ویلیو جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے, یعنی وہ پوائنٹ کے بعد آ رہی ہے, مجھے صرف ایکچوئل ویلیو چاہیے, تو وہ میرے پاس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو میں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں جو ہے وہ سارٹنگ کر لوں اس کی. تو میں اس کو لارجسٹ ٹو اسمالسٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ لیں, یہ لارجسٹ ٹو اسمالسٹ ہوگی, یعنی جو سب سے لارج ویلیو تھی وہ میری ٹاپ پہ آ گئی ہے اور اسمالسٹ جو سب سے نیچے چلے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک آرڈرنگ ہو گئی ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا ایک ٹیبل ٹیبل کہہ رہا ہوں, میں ایک اس کا چارٹ کریٹ کر لوں یا گراف جو ہے وہ کریٹ کر لوں. تو اب مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, جو ونڈوز یوزر ہیں اور وہ ایکسل کو یوز کر رہے ہیں تو ان کو یہ آپشن کہاں پہ نظر آئے گی, چارٹ کریٹ کرنے والی, اور جو میک یوزرز ہیں ان کو یہ آپشن جو ہے وہ کہاں پہ نظر آئے گی. ابھی چونکہ میں میک پہ ورک کر رہا ہوں تو میک یوزرز کے لیے وہ کیا کریں گے جی, اس ہم ٹیبل کی ویلیو کو میں نے جسٹ ایک سیل کو میں نے سلیکٹ کیا. اس کے بعد میں انسرٹ ٹیب کو جو ہے وہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک سمپل بار جو ہے, یہ مجھے انسرٹ ٹیب میں یہ چارٹس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمپل یہ جو بار چارٹ ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور ایک میں چارٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو میرا چارٹ کریٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں میرا چارٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو تھا میک یوزرز کے لیے کہ وہ کیسے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ ونڈوز یوزر جو ہیں ان کے لیے تھوڑی آپشنز اور طرح ہوں گی, تو ان کے لیے بھی میں بتاتا چلتا ہوں کہ جب وہ اس کو کریٹ کرنا چاہیں تو وہ ٹیبل پہ کلک کریں. اس کے بعد وہ پیوٹ ٹیبل اینالائز کی آپ ایک ٹیب آپ کو نظر آئے گی, اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پیوٹ چارٹ کی آپشن نظر آئے گی. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کلک کر لینی ہے تو آپ کا اسی طرح چارٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اب جو ہم نے یہ پیوٹ چارٹ کریٹ کیا اس میں دیکھیں آپ کہ آپ کے پاس تمام ہیڈنگز جو ہیں ہماری
گرینڈ ٹوٹل، پینسل، پین، پین سیٹ، بائنڈر، یہ ہمارے پاس ساری شو ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ کی جو ہے یہ پرائس ویلیو شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ 0 سے لے کر 1000 تک ہے، اور ہماری جو ویلیوز ہیں یہ ہماری شو ہو رہی ہیں۔ اب ادھر ہمارے پاس یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہمیں ابھی وہ روپیز 2525 شو ہو رہا ہے، اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کو کہہ لیتے ہیں جی سمری رپورٹ، ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ نام دے دیتے ہیں۔ اب یہ نام ہم اپنی مرضی سے رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان ویلیوز کو چینج کریں تو کیا ہمارے پاس یہ چارٹ جو ہے یہ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہمیں ابھی پیوٹ ٹیبل استعمال کرنے کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم صرف ویلیوز کو جو ہے وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس چارٹ بھی کریٹ ہوئے جا رہا ہے، اور اس کی ویلیو آٹومیٹکلی پلس بھی ہوئے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کیا کرتا ہوں جی، میں ادھر سے اب اپنے جو ہے یہ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، یعنی جو میرے کلائنٹس ہیں، میں ان کی بھی ایک رو کریٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب جیسے میں نے یہ 2 روز کریٹ کی، آئٹم اور ریپرزنٹیٹیو کی، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اب جو ڈیسک ہے، ڈیسک نام کا جو میرے پاس ایک یونٹ تھا، اس کی 5 to 5 اس کا ٹوٹل سم آیا، اور یہ 3 جو ہیں کلائنٹس، انہوں نے یہ پرچیز کی تھی اتنے میں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل یہ اتنا بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہی میرے پاس ادھر شو ہو رہا ہے، دیکھیں اینڈریوز نے جو کیا، یہ دیکھیں اگر میں ادھر بائنڈر پہ آتا ہوں تو انہوں نے کہا جی سیریز اتنی ہے، پوائنٹ اس کا کون سا ہے جی، یہ بائنڈر ہے، اور ویلیو اس کی اتنی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ اگر میں ان آئٹمز کو اگر میں اس میں سے ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس میں یہ ریموو فیل کرتا ہوں، اب کیا ہوگا جی، میرے پاس کلائنٹ آ رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ آگے کاسٹ آ رہی لکھی ہوئی، تو میرے پاس اس حساب سے یہ ٹیبل جو ہے یہ کریٹ ہو گیا۔ دیکھیں اگر میں اس کو چینج کر لیتا ہوں، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، میں دوبارہ آئٹم کو جو ہے وہ دوبارہ اس میں ایڈ کر لیتا ہوں، میرے پاس دوبارہ ویسا ہی ٹیبل کریٹ ہو جائے گا۔ اب آپ جو ویلیوز کو چینج کرتے جائیں گے، اور ان کے جو ہے ویلیوز کو جیسے جیسے آپ اس طرح اس پیوٹ ٹیبل میں چینج کرتے جائیں گے، آپ کے پاس آپ کی یہ جو چارٹ ہے یہ بھی چینج ہوتا جائے گا۔ اب فلٹر کی ایک آپشن ادھر نظر آ رہی ہے، فلٹر کی آپشن کو ہم جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھتے ہیں، یوز کر کے۔ میں کیا کرتا ہوں، میں جو آرڈر ڈیٹ ہے میری، میں اس کو فلٹر میں لکھ دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر آپ کے پاس آرڈر ڈیٹ کی ایک فلٹر ادھر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ادھر ابھی آپ کے پاس اس کی آپشن نظر آ رہی ہے آل، اس کو میں اگر اوپن کروں تو ادھر میرے پاس تمام ڈیٹس نظر آ رہی ہیں۔ اب میں فلٹر کیا لگانا ہے جی، فلٹر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسپیسیفک ایک ڈیٹ میں کتنی ہماری جو ہے وہ سیل پرچیز ہوئی ہے، آپ نے صرف وہ چیک کرنی ہے، تو آپ کو وہ بھی شو ہو جائے گا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں سے سلیکٹ آل کو ختم کر دیتا ہوں، میں صرف ادھر جو 2019 والے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب جو 2019 والے ہیں، جسٹ مجھے ان کی رپورٹ شو ہوگی، یہ لیں، یہ جسٹ ان کی رپورٹ شو ہو رہی ہے کہ میرا کون سا آئٹم سیل ہوا ہے، کون سا آئٹم نہیں سیل ہوا، کتنا سیل ہوا ہے، میری ٹوٹل کوسٹ کتنی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جسٹ چونکہ میں نے آرڈر ڈیٹ جو ہے وہ اس کا فلٹر لگایا ہوا، اگر میں ریجن کا بھی فلٹر لگا دیتا ہوں، ادھر ریجن کیا ہے جی، میں چاہ رہا ہوں جی صرف ایسٹ جو ہے ویسٹ والا جو ہے صرف مجھے اس کا شو ہو، تو یہ دیکھیں ویسٹ میں میری اتنی رپورٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے جی، ہم
ان کو یوز کرتے ہوئے، اس پیوٹ ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اچھا ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں اور آپ کے ٹوٹل بجٹ کے بارے میں. اور جیسے جیسے آپ ان ویلیوز کو چینج کرتے جائیں گے، روز کی ویلیوز کی یہ اس کے ویلیوز میں جو آپ ڈریگ آپ نے کی ویلیوز وہ چینج کریں گے، روز چینج کریں گے. اس کے بعد فلٹر میں آپ اپنی مرضی سے فلٹر لگا سکتے ہیں. آپ ایک کریٹ کر لیں ادھر ایئر کے حساب سے یا ڈے منتھلی. ایک آپ اپنے جو ہے اس ٹیبل میں آپ نے منتھلی ایڈ کر لیا تو اب آپ ادھر آ کے منتھس کے حساب سے اس پہ فلٹر لگا سکتے ہیں. تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں یا کوئی بھی ہم نے بجٹ رپورٹ کریٹ کرنی ہے تو ہمیں جسٹ کلکنگ سے وہ مل جائے گی. ہمیں کچھ بھی پلس مائنس خود بخود نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے جسٹ ایک دفعہ جو رپورٹ جنریٹ کر لینی ہے جسٹ ایک کلک سے. ٹھیک ہے. تو ایک آج ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ پیوٹ ٹیبل کیسے کریٹ کرنا ہے اور دوسرا ہم نے چارٹ کیسے کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس چارٹ کریٹ ہو رہا ہے. آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اور چارٹ، یہ دیکھیں پائی چارٹ ہے تو ہم پائی چارٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں. تو آپ اپنی مرضی سے جو چارٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں لکھ سکتا ہے.